ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں جب ہم نے بات کی ہے جہاد پہ بھی جب پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تو قرآن کریم کے حوالے سے زیادہ اس کو ہم نے بات کی، لیکن جو معترضین ہیں وہ صرف قرآن کریم کے حوالے سے نہیں کرتے اعتراض جہاد کی تعلیم پہ، بلکہ وہ احادیث بھی ایسی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً سب سے زیادہ جن دو احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں ایک تو یہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ملتی ہے، اور دوسری وہ جس میں کہ قتال کرنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو بہشت میں 70 حوروں کی بشارت دی گئی ہے، خوشخبری دی گئی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ایسی سیکشول گریٹیفیکیشن کی لالچ دے کے اور اس طرح کی لالچ دے کے انہیں آمادہ کیا جاتا ہے اس چیز پر کہ وہ جنگیں لڑیں اور قتل و غارت گری کریں، نعوذ باللہ۔ تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ ان حدیث کے حوالے سے اور بھی کوئی حدیث کے حوالے سے اگر آپ گفتگو کرنا چاہیں اس پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک عام طریق یہ ہے کہ جب انسان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر بے بنیاد باتوں کو بنیاد بنا کر، یعنی غلط باتوں کو بنیاد بنا کر ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اعتراض جو کیا گیا ہے جس کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا، اس کی بھی بالکل وہی مثال ہے۔ لیکن اصل جواب دینے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی تمہید بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی ساری تعلیمات اور اس کے سارے احکامات امن اور عافیت کا پیغام لیے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے اسلام کے سلسلے میں کہ دنیا کے ہر مذہب کا ایک نام رکھا گیا ہے، کبھی لوگوں نے رکھ لیا، کبھی کسی طرح آ گیا، لیکن اسلام کے مذہب کی خوبی یہ ہے کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کو ایسا نام اس مذہب کو دیا جس کا لفظی ترجمہ امن دینے کا بنتا ہے۔ گویا یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مذہب کا نام رکھا ہو اور وہ نام اپنے لغوی معنوں کے اعتبار سے اسلام کی دعوت دینے والا ہو، امن اور عافیت کو پیش کرنے والا ہو۔ پس اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسلام سارے کا سارا امن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے عقائد ایسے ہیں کہ ہمیشہ دیگر مذاہب کے لوگوں کی عزت اور تکریم کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی کتابوں پر ایمان، ان کے معبد کا احترام، ان کے علماء کا احترام، ان کے جتنی بھی ان کے انبیاء ہیں ان کا احترام، ہر چیز کا احترام سکھایا تاکہ باہمی لوگوں کے درمیان محبت اور امن کی کیفیت پیدا ہو۔ پھر اوامر میں بھی یہ بتایا، جو احکامات دیے گئے، کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ امن اور صلح کے راہ، کبھی بھی ان پر زیادتی نہ کرو۔ یعنی یہ سوال نہیں ہے کہ نیکی کرنی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ دروازے پر ایک فقیر آیا، آ کے دستک دیتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، تو یہ پوچھا جائے کہ تم مسلمان ہو تو ہم روٹی دیتے ہیں، اگر عیسائی ہو یہودی ہو تو روٹی نہ دو۔ اسلام کہتا ہے یہ تعلیم نہیں ہے۔ انسانیت کے ناطے سے ہر انسان سے نیکی کرنا، صلح سے رہنا، امن عطا کرنا اور اس کی خدمت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو اس لحاظ سے اسلام تو ایک عالمگیر مذہب ہے جو ساری دنیا میں امن کی تعلیمات دیتا ہے، اور اس کا تعلیم بنیادی یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے ہمیشہ دنیا میں اسلام کا اور امن اور عافیت کا پرچار کرے۔ اس جگہ میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ تعریف ایسی واضح ہے اور اتنی مضمون کو کھول کر نکھار کر بیان کرنے والی ہے کہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سنن نسائی میں سے لی گئی ہے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے سارے کے سارے لوگ امن میں آ جائیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا، بلکہ عالمگیر اور آفاقی مذہب ہونے کے لحاظ سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی بھی انسان کو، وہ کسی مذہب کا پیرو ہو، حتیٰ کہ وہ لوگ جو خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے، کسی مذہب کے ساتھ منسلک نہیں ہیں، ان کے ساتھ بھی امن اور عافیت کا طریق ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا والمومن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہے کہ جس کے طرف سے لوگ اس بات سے محفوظ رہتے ہیں کہ نہ ان کا خون بہایا جائے گا، نہ ان کے اموال غصب کیے جائیں گے۔ تو یہ وہ جامع تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بیان فرمائی ہے۔ اب ایسی اسلام کی تعلیم کے خلاف جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اسلام نے دہشت گردی کی تعلیم دی ہے، تشدد کی تعلیم دی ہے،
یا جیسا اس سوال میں یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ گویا مسلمانوں کو بعض دنیاوی لذات کا یا نعمتوں کا لالچ دے کر اس بات پر اکسایا جاتا ہے کہ تم جا کر لوگوں کو مارو اور ان کا خون بہاؤ، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ قرآن مجید کا ذکر تو ہمارے پہلے ایک پروگرام میں ہو چکا ہے۔ سارے قرآن مجید میں کوئی ایک آیت ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس میں سیاق و سباق سے اگر اس کو قطع نہ کر دیا جائے کہ جس میں یہ تعلیم ہو کہ جہاں کوئی غیر مسلم ملے اس کو مار دو۔ اگر معاہدہ کہ انہوں نے کیا ہے، توڑ دیا ہے، پھر حالت جنگ میں واپس آ گئے ہیں، تو پھر ان کے لیے وہی حکم نافذ ہوگا کہ پہلے جب لڑائی ہو رہی تھی تو پھر ان سے لڑائی کرو اور اس کو اپنے ایک انجام تک پہنچاؤ۔ لیکن بلا وجہ بغیر کسی جواز کے صرف اٹھ کے کہ یہ غیر مسلم آ گیا ہے اس کو مار دیا جائے، اسلام نے ہرگز ایسی کوئی تعلیم نہیں دی۔ تو جب قرآن مجید میں یہ تعلیمات نہیں ملتی تو پھر یہ جو مخالفین ہیں اسلام کے، وہ جیسا سوال میں یہ اٹھایا گیا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث ایسی ملتی ہیں جس میں مومنوں کو اکسایا گیا ہے کہ تم جا کر لوگوں کو مارو، ان کا خون بہاؤ، اور اس کے نتیجے میں تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا۔ اس اعتراض کے جہاں جو آپ نے کیا ہے، بیان کیا ہے لوگوں کی طرف سے، اس کے دو حصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ایک حدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا جواب تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک عام مسلمہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی اعتراض کیا جائے کسی آیت پر یا حدیث پر، یا میں تو یہ کہوں گا کسی کے بیان پر، تو ہمیشہ اس کے سیاق کلام کو دیکھنا چاہیے، مکمل اس کے بیان کو پڑھنا چاہیے، پتہ لگے کہ اس میں واقعی اعتراض کی بات ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ جو اعتراض کیا گیا کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے میں ہے، صرف ایک حصہ کاٹ کر پیش کر دیا جائے دنیا کے سامنے، تو یہی پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے یہ تاکید کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ فرمایا ہے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو مارو اور ان کو قتل و غارت کرو، ان کا خون بہاؤ، اس کے نتیجے میں تلواروں کے سائے کے نیچے تم جنت پا جاؤ گے۔ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آج کل وہ لوگ جو معصوم نوجوانوں کو غلط رہنمائی کر کے تشدد پر اکساتے ہیں، وہ بالکل یہی طریقے اختیار کرتے ہیں، ان باتوں کا لالچ دیتے ہیں، ان کا طمع دیتے ہیں، اور ایسا برین واش کرتے ہیں کہ یہ بات ان کے ذہنوں میں بٹھا دی جاتی ہے کہ تم معصوم انسانوں کا خون بہاؤ گے تو سیدھے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے فاسٹ ٹریک تم جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہاں پر تمہیں جا کے یہ انعامات ملیں گے۔ اب اس حدیث کا جو جواب ہے وہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ساری حدیث کو دیکھنے لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، قالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، کہ اے مسلمانوں کبھی تم دشمن سے مٹھ بھیڑ کی تمنا نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس بات سے جو اسلام کی اصلی تعلیم ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کبھی بھی لڑائی کی خواہش نہ کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو، اپنے فدائیوں کو نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کبھی بھی دشمن کے ساتھ لڑائی کی تمنا نہ کرو، وصلی اللہ عافیتہ، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ چاہو کہ عافیت ہو، امن قائم ہو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن اگر تمہارا ان سے واسطہ پڑ جائے، مٹھ بھیڑ ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو پھر صبر کرو، مضبوطی سے قائم رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور پھر یہ جان لو کہ یقیناً جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ تو دیکھیں جو سیناریو بنتا ہے، جو منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرستادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، ساری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو کبھی دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، کبھی اس بات کی خواہش نہ کرو کہ ہمارا کسی سے مقابلہ ہو اور ہم خون ریزی کریں، بلکہ فرمایا ہمیشہ عافیت کی تم دعا کرتے رہو، اسی کی تمنا کرو۔ لیکن ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ دشمن تم پر حملہ کرے، تمہارے سر پر آ بیٹھے، اور تمہاری جان، مال، عزت اور تمہاری بقا کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ پھر اسلام کی تعلیم جو سورہ فتح میں دی گئی ہے، جس میں اجازت دی گئی ہے دفاعی قتال کی، تو اس میں فرمایا گیا کہ جب یہ بات ہو جائے تو پھر ثبات قدم دکھاؤ، مضبوطی دکھاؤ، اور پھر یہ یقیناً جان لو کہ جو جنت ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے۔